میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک جیسا برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں والا مہینہ نصیب فرمایا، اور اس میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی استطاعت کے مطابق روزہ رکھنے کی اور تراویح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن ہم سب کو عید الفطر کا دن خوشی کا موقع نصیب فرمایا۔ الحمدللہ۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو خوشی کے موقع عطا فرمائے، عام تہذیبوں سے ہٹ کر، دوسرے ادیان سے ہٹ کر، اس میں دو خصوصیات پائی جاتی ہیں جو دنیا کے اندر کسی بھی مذہب یا کسی بھی طریقے کے والے کے پاس موجود نہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے جب کسی کو خوشی کا موقع ملتا ہے، عام مسلمانوں کے اندر بھی وہ کوتاہی کبھی آ جاتی ہے کہ اس خوشی کے موقع پر بندہ اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، رقص و سرور کی محفل قائم کی جاتی ہے، رب تعالی کی بندگی اختیار نہیں کی جاتی۔ یہ عام طور پر جتنے بھی دوسرے ادیان ہیں ان کے جو تہوار کے دن ہیں ان میں ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو عید کا دن عطا فرمایا، یہ دن ایسا ہے کہ اس دن الحمدللہ تمام مسلمان بغیر کسی اللہ کی نافرمانی کے، بغیر کوئی رقص و سرور کی محفل کے، اپنے کندھوں کو جھکائے ہوئے، اپنی گردن کو جھکائے ہوئے، اور عید الفطر کے موقع پر آہستہ آواز میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے مسجد کی طرف، عیدگاہ کی طرف آتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ یا اللہ بڑائی آپ ہی کو زیبا ہے، بڑے آپ ہی ہیں، آپ نے ہم پر نعمت عطا فرمائی، اور اس نعمت کے شکرانے کے طور پر آج ہم آپ کے سامنے جا کر 2 رکعت نماز ادا کرنے والے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، اس لیے کہ ہماری جو خوشی ہے اس کا تعلق کسی تاریخی واقعے سے نہیں جڑا ہوا، اس کا تعلق ہمارے آباء و اجداد سے نہیں جڑا ہوا۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کو فخر ہے، ہماری تاریخ پر بھی فخر ہے، ہمارے آباء و اجداد پر بھی فخر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ عید کا موقع ایسا نہیں عطا فرمایا کہ اس کا تعلق آباء و اجداد نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو، یا پہلے بزرگوں نے کوئی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ایسی کی ہو جس کی بدولت اللہ یہ عید کا موقع عطا فرما رہے ہیں۔ دوسرے جتنے بھی مذاہب ان سب میں یہ نظر آتا ہے کہ ان کا کوئی ماضی کا واقعہ ہے، ان کے آباء و اجداد کا کوئی واقعہ ہے، اس خوشی کی وجہ سے وہ خوشی مناتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جو 2 عید کے موقع عطا فرمائے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، اس کا تعلق آباء و اجداد سے نہیں، اس کا تعلق ماضی کے واقعات سے نہیں، بلکہ جب بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہونی چاہیے کہ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس مزدور کو اپنی مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے علو مرتبہ کی قسم، جتنے بھی لوگ عیدگاہ کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے آئے، نہ صرف میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا بلکہ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دیا ہے۔
آج ہم خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ اس کا تعلق میری اور آپ کے ذات کے ساتھ ہے. آج اللہ ہم سے خوش ہے، اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں. یہ خوشی ہمارے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی، اور مسلمان کو پیغام ہے کہ تم بھی خوش اس وقت ہو جب تمہارا اللہ تم سے خوش ہو جائے. جب تمہارا اللہ تم سے خوش ہو، خوشی مناؤ. بعض لوگ رمضان المبارک کے جانے پر غم کا اظہار کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں. ہمارے حضرت والا نفر اللہ مرکزہ نے فرمایا غم کا اظہار کیوں کرتے ہو؟ رمضان المبارک اللہ کی نعمت، اس کے بعد اللہ نے عید کی نعمت عطا فرمائی. جب رب نے باندھ دیا تو بندھ گئے، جب رب نے کھول دیا اب کھول کر خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اب نہیں بندے رہنا، اب شکر ادا کرنا ہے. اب اس نعمت کا اظہار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اسی لیے عید والے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مسنون طریقہ اور اعمال بتائے گئے، اس میں ایک یہ کہ مسلمان اس دن غسل کر کے اچھے کپڑے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائے وہ پہن کر آئے، کہ اس خوشی کا اظہار اس کے جسم پر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی. اس کے چہرے سے بھی خوشی ٹپکے کہ آج اللہ خوش ہے اس لیے ہم بھی خوش ہیں. ایک دوسرے سے ملتے ہوئے. ایک مسلمان ہے، غریب ہے، کوئی آدمی اس کو 1 لاکھ روپیہ لا کر دے کہ یہ لو میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بہت خوش ہوگا. انتہائی اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، خوشی کی وجہ سے چہرہ دمک رہا ہوگا. تو ہم کہیں گے واقعتاً اس بندے کو قدر ہے. لیکن اگر پیسہ تو دیا 1 لاکھ روپیہ اور ابھی بھی ماتھے پر شکن پڑی ہوئی ہے، ابھی بھی بل ہے یہاں پر، ابھی بھی چہرہ بوجھا ہوا ہے، تو کیا سمجھیں گے؟ اس کو اس نعمت کی قدر نہیں ہے. اس کو اس نعمت کی قدر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی 1 لاکھ روپیہ کیا آج جو نعمت عطا فرما رہے ہیں ایسی نعمت ہے کہ آج ہم سب ایسا ہیں گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کہ ہمارے ذمے میں کوئی گناہ ہی باقی نہیں رہے گا. الحمدللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو؟ تو اس خوشی کے موقع پر چہرے ابھی چمکنا چاہیے، چہرہ دمکنا چاہیے، چہرے سے خوشی کے آثار نظر آنے چاہیے. یہ نہیں کہ اب بھی غصے میں بیٹھا ہے، اب بھی چہرے پر 12 بجائے ہوئے. نا، یہ نعمت کا اظہار نہیں ہے. نعمت کا شکر یہ ہے کہ اپنے جسم سے، اپنے چہرے سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت ہمیں عطا فرما دی. الحمدللہ. اس رب تعالیٰ کی کرم نوازی. اس لیے قرآن کریم میں بھی یہی طرز اختیار فرمایا گیا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. آج بڑائی بیان کی جا رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بڑائی بیان ہو رہی ہے. بڑائی بیان کرو علی ما ہداکم، اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، ہدایت بھی عطا فرمائی، مسلمان بھی بنایا، پھر رمضان بھی دیا اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائی. کیوں؟ لعلکم تشکرون ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ شکر کرنا بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت. اس لیے اپنی زندگی میں عادت بنائیں کہ آج کے دن اور جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے فوراً کہہ لینا چاہیے الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے. ابھی یاد آ رہا ہے الحمدللہ اللہ نے کرم نوازی فرمائی، کیا روزوں کی توفیق دی، الحمدللہ. تراویح کی توفیق دی، الحمدللہ. تلاوت کی توفیق دی، الحمدللہ. ابھی عید کی نماز انشاءاللہ ادا کریں گے، الحمدللہ. گھروں میں جائیں گے سب خوشی میں خوش ہیں، سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، بچے ہنستے کھیلتے مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، الحمدللہ. یہ سب الحمدللہ. ایک ایک قدم پر رب تعالیٰ کی شکر گزاری کریں، اللہ اور نعمتیں عطا فرمائیں گے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ تو پھر ہم تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اس لیے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جو مسلمانوں کا امتیاز، یہ امتیاز ہے کہ مسلمان اپنے کسی پچھلے واقعے پر خوشی نہیں منا رہے، حال کے واقعے پر خوشی منا رہے ہیں. اس بات پر خوشی منا رہے ہیں کہ آج اللہ ان سے خوش ہے، اس پر خوشی منا رہے ہیں. اور حقیقی خوشی اگر دنیا میں کسی انسان کو ملی تو مسلمانوں کو ملی. حقیقی خوشی اس سے بڑھ کر کسی کو نہیں ملی. کیونکہ حقیقی خوشی کب ہوگی؟ گھر کے اندر شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، بیٹا تو بڑا خوش ہے، سب کو بتا رہا ہے میری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی ہے اور تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. باپ ناراض بیٹھا ہے گھر میں، تو اس کی خوشی پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس کی خوشی حقیقی خوشی نہیں، کیونکہ باپ ناراض ہے، ماں ناراض بیٹھی ہے. جب ماں باپ ناراض ہوں
تو انسان کی خوشی کامل نہیں ہوتی. جب بندے سے اللہ ناراض ہو تو بندے کی خوشی کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ بندے کی خوشی پوری کب ہوگی؟ جب اس کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو. یہ ہے حقیقی خوشی. اور اسی حقیقی خوشی کا نتیجہ ہے الحمدللہ کہ مسلمان اپنے عید الفطر میں، عید الفطر کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر رب تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر اب بھی آ رہے ہیں اور آ کر اب بھی نماز ادا کر رہے ہیں. یہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا. یہ کہا جاتا ہے دنیا کے اندر. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی، بچہ ہے کوئی پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا بچہ ہے، جب وہ چھٹیوں کا زمانہ آتا ہے تو بھی اس کی چھٹی نہیں ہوتی، اس میں بھی وہ پڑھتا ہے. جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ چھٹی کے دن بھی کام کرتے ہیں. یہ علامت ہے کہ اس بچے کی چھٹی نہ ہوئی جس نے سبق یاد کیا. مسلمانوں نے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سبق عطا فرما کر گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے کا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا، اس طریقے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائے ہوئے سبق کو آج یاد کیا تو آج خوشی کے دن بھی چھٹی نہیں بلکہ رب کے در پر آ کر 2 رکعت مزید ادا کر رہا ہے. 5 نمازیں تو ادا کرنی، 2 رکعتیں اور ادا کر رہا ہے اور اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر رہا ہے. اس لیے مسلمانوں کا امتیاز ہے الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل. دل میں آتا ہے کہ میں نے کچھ کیا، نہیں، اس کو ایک طرف رکھ دینا ہے. بس جب دل میں خیال آئے، کسی سے ہم نے اپنا اظہار نہیں کرنا میں نے رمضان ایسا گزارا، میں نے تراویح یوں پڑھی اور میں نے کرنا نہ، کسی سے اظہار نہیں، چھپا کے رکھے، چھپا کے رکھنے کی چیز ہے. بس جب بھی خیال آئے اللہ کا شکر، یا اللہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ کی مہربانی، میں کیا، یہ جو کچھ ادا ہوا آپ کی مہربانی سے ادا. قابل مبارکباد ہے وہ آنکھیں جو ان راتوں کے اندر قیام اللیل میں جاگی. قابل مبارکباد ہے وہ زبانیں جو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت سے اور ذکر سے تر رہی. قابل مبارکباد ہے وہ انسان جنہوں نے اس ماہ مبارک میں روزے رکھے، رات کو تراویح ادا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی. قابل مبارکباد ہے. اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم نماز عید ادا کر کے واپس جا رہے ہوں گے، ہر شخص کو یہ یقین رکھ لینا چاہیے کہ انشاءاللہ اس حالت میں جائیں گے کہ اللہ سارے گناہ معاف فرما چکے اور ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما چکے. بس اب اس کے بعد خیال رکھنا ہے، جس طرح آج ہم نے صاف ستھرا جوڑا پہنا، اس کے اوپر کوئی نشان لگنا گوارا نہیں. اگر بالفرض جاتے ہوئے کوئی سیاہی کا نشان لگ گیا، کوئی اور داغ لگ گیا، فوراً فکر ہوگی کپڑے کو دھو کر دوبارہ استری کر کے پہنے. آج اللہ تعالیٰ نے میرا اور آپ کا دل الحمدللہ گناہوں سے صاف کر دیا، گناہوں سے پاک کر دیا. اب اگلی زندگی ایسے گزارنی ہے کہ اس دل پر دوبارہ گناہ کا داغ نہ لگنے پائے، اور اگر لگ جائے تو پھر توبہ کر کے اس داغ کو دھو لینا ہے، رب تعالیٰ کے سامنے آ کر معافی مانگ کر اس داغ کو دھو لینا ہے. یہ پہلا امتیاز تھا جو مسلمانوں کا بتایا. دوسرا امتیاز کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جو قومیں خوشیاں مناتی ہیں ان کو صرف اپنی خوشی یاد ہے، ان کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں، ان کے دائیں بائیں لوگ کیسے زندگی گزارے معلوم نہیں. ہر ایک اپنی مستی کے اندر ہے، ہر ایک اپنی خوشی منا رہا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو 2 خوشی کے موقع دیے، ان دونوں میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی. اور الحمدللہ مسلمانوں حکم پر عمل کرنے والے کہ آج جب اللہ تم سے خوش ہیں تو تم نے اکیلے خوشی نہیں منانی، اپنی اس خوشی میں اپنے غریب مسلمانوں کو بھی شریک کرنا ہے، ان کو بھی اپنے ساتھ لانا ہے. ان کے چہروں پر بھی آج مسکراہٹ آ جائے، ان کے گھروں میں بھی آج اچھا پک جائے، ان کے گھروں میں بھی آج اچھا کھانے کو مل جائے، جس کی وجہ سے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے. اور مومن کو خوشی حقیقی تبھی ملتی ہے جب اپنے مسلمان بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آتی ہے. اس لیے حکم دیا گیا عید سے آنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر کے آئے. صدقۃ الفطر کا مقصد کیا ہے؟ یہ صدقۃ الفطر دے کر ہم ان لوگوں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کر رہے ہیں جو بیچارے رزق کے اعتبار سے کمزور ہیں، مالی اعتبار سے کمزور ہیں. آج ہم ان کو بھی اپنی خوشی میں شریک کر رہے ہیں کہ تم بھی ہماری خوشی کے اندر شریک ہیں.
ایسا نہیں ہے مسلمان کی خوشی کہ پڑوسی بھوکا بیٹھا ہے اور یہ خوشی منا رہا ہے. نا، یہ مسلمان کو خوشی زیبا نہیں دیتا. وہ جب اپنی فکر ہے، اپنی خوشی ہے، تو اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھے، اس کے گھر میں بھی کچھ بیچ دے، اس کے گھر میں بھی صدقۃ الفطر دے دے اگر وہ صدقۃ الفطر کا مستحق ہے، نہیں تو اور کوئی چیز اس کے گھر میں بھیج کر اس کو بھی اپنی خوشی میں شریک کرے. یہ دین اسلام کا ایک اہم پیغام ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو مکے میں تھے، انہوں نے بھی ہجرت کی. جو ہجرت کر کے آئے ان کو کہتے ہیں مہاجرین صحابہ، اور جو مدینے کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں ان کو کہتے ہیں انصار صحابہ. انصار مددگار، انہوں نے بہت مدد کی، ان کو کہتے ہیں انصار. تو مدینے میں رہنے والے انصار صحابہ نے، مہاجرین صحابہ جو تشریف لائے وہ تو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے، اپنی سب جائیداد وہاں چھوڑ کر آ گئے، اپنا سب پیسہ پائی چھوڑ کر آ گئے. اب جب وہ آئے اور جوک در جوک آئے، اب پریشانی ہوئی، کیا کریں؟ انصار صحابہ نے اپنی طرف سے اس وقت جو اپنے دلوں کے کھول کر اظہار کیا، دنیا اس کی مثال آج تک پیش نہیں کر سکی. انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور کہا کہ مہاجرین صحابہ کے پاس گھر نہیں، ہمارے گھر موجود ہیں، ہمارے گھر میں آ کر وہ رہ سکتے ہیں، ہمارے گھر ان کے لیے خالی. جب انہوں نے یہ پیشکش کی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات مہاجرین صحابہ اور حضرات انصار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان مواخات قائم فرمائی. مواخات کیا؟ ایک مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا کہ یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کا بھائی ہے، یہ آپ کا بھائی ہے. اور جس کا جو بھائی بن گیا وہ اس کو اپنے گھر لے کر چلا گیا اور اپنے گھر ہی میں اس کو جا کر ٹھہرایا. اتنی قربانی دنیا میں آج اس کی مثال نہیں پیش کر سکتا کوئی پیش نہیں کر سکتا. کون ہے ایسا جو دوسرے کو اپنے گھر میں ٹھہرا؟ بلکہ اگر مہمان بھی 5-7 دن رہنا شروع ہو جائے تو ہمیں دل کے اندر چبھن ہوتا کہ کیا مسئلہ ہے، ادھر یا کے ٹھکانہ پکڑ لیا، گھر ہی نہیں جاتا. مسئلہ کیا ہے؟ اگر اپنا رشتہ دار بھی ہو، ہم تو اپنے قریبی کو بھی اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے. نہیں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں. حضرات انصار صحابہ نے آگے کیا کیا؟ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ جو حضرات ہجرت کر کے آئے ہیں یہ ہمارے ساتھ رہنے سہنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں تھوڑا ان کے دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ چیزیں ان کی ہیں، ہماری نہیں، اس لیے وہ صحیح طرح استعمال نہیں کر رہے. ہم ان کو اپنی زمینوں میں سے آدھی زمینیں ان کے حوالے کرتے ہیں، یا ان زمینوں کے اندر جو چاہیں کاشت کریں، ساری زمینیں ان کے حوالے. اور اس کے ساتھ جب یہ اپنے روزی کمائیں گے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو رہے گا کہ ہم اپنا کما کر کھا رہے ہیں، اس لیے یہ خوشی کے ساتھ ہمارے گھروں کے اندر ہے کوئی ایسی مثال؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین صحابہ کو بلایا، یہ بھی صحابہ ہیں. ہم جیسا ہوتا تو فوراً کہتا ٹھیک ہے آدھی زمین آ رہی آنے دو. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ انصار صحابہ یہ پیشکش کر رہے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایسے زمینیں نہیں لیں گے. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت مدد کی. ہاں یہ کریں گے، ہم ان کی زمینوں پر کام کریں گے اور ان کی زمینوں پر کام کرنے کی وجہ سے جو کچھ پیداوار ہوگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں آدھی تقسیم کر لینا، ان کا کام بھی بن جائے گا، تمہارا کام بھی بن جائے گا. یہ کس نے پیش کیا؟ انصار صحابہ. اور مہاجرین صحابہ پیچھے رہنے والے ہیں کیا؟ عرض کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انصار سارا ثواب لے گئے، سارا ثواب یہی لے گئے، ہمارے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں. ہم آئے، گھر انہوں نے دیے، زمینیں انہوں نے دی، سب کچھ انہوں نے ہماری مدد کی، ایسی مدد کہ قیامت تک دنیا کا کوئی انسان ایسی مثال قائم نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تم بھی محروم نہیں، تم کیا کرو؟ ان کے حق میں دعا کرتے رہو اور ان کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ تمہیں بھی ثواب عطا فرمائے گا، تمہیں بھی ثواب عطا فرمائے. تو جو مدد کرنے والے ان کو بھی ثواب، اور جن کی مدد ہوئی وہ ان کو دعائیں دیتے رہے، وہ ان کا شکر ادا کرتے رہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. یہ وہ موقع ہے میرے اور آپ کے لیے جو اس موقع پر، عید الفطر کے موقع پر، تھوڑا سا دلوں کے اندر کشادگی پیدا کر کے، حوصلہ پیدا کر کے تھوڑا سا آگے بڑھا جائے، ایک قدم بڑھایا جائے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ دل کے اندر خوشی کا نصیب فرماتے، عجیب اللہ تعالیٰ مسرت عطا فرماتے. اور یہ تو فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی،
اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں جب تک یہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. اللہ کی مدد ہے شامل ہے، کو معمولی بات ہے. تو عید الفطر کے موقع پر اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کریں. اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے گندم کے ذریعے ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں. گندم 2 کلو گندم ہے، تقریباً اس کا 80 روپے بنتے ہیں، 100 روپے بنتا ہے، اس کے ذریعے ادا کرتے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی وہ اول نمبر حاصل کرنے کی کوشش کریں. دنیا کے اندر ہر انسان اعلیٰ چیز حاصل کرتا، اعلیٰ، گھٹیا نہیں لیتا. اگر گوشت لینے بھی جائیں گے تو بوڑھے بکرے کا لے کر آئیں گے، یا گھر سے تلقین ہوگی جوان بکرے کا گوشت لے کر آنا، بوڑھے کا مت لانا، جوان بکرے کا گوشت. تو اپنے لیے کیا پسند ہے؟ اعلیٰ، کیلا اعلیٰ، امرود اعلیٰ، فروٹ اعلیٰ، روٹی اعلیٰ، سالن اعلیٰ، ہر چیز میں اعلیٰ، کپڑے اعلیٰ. تو اللہ تعالیٰ کے در پر دیتے ہوئے بھی اعلیٰ چیز اختیار کریں. اور اعلیٰ کیا ہے؟ کشمش ہے. کشمش کے اعتبار سے 3.5 کلو کشمش کا جو ریٹ بنتا ہے وہ قیمت ادا کر دی جائے، تقریباً 1500 روپے 1600 روپے ایک صدقۃ الفطر. بعض لوگ بہت آگے بڑھتے ہیں، الحمدللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں، آج کے دور میں ایسے موجود ہیں جو خود بتاتے بھی ہیں اور ہمارے سامنے دیتے. ایسے لوگ کھجور کی سب سے اعلیٰ قسم اس سے صدقہ فطر ادا کیا. میاں بیوی نے کتنا صدقہ فطر ادا کیا؟ 100 200 1000 1200 1500 1600 10,000 20,000 روپے صدقہ فطر ادا کیا. ماشاءاللہ صدقہ. ہم کہتے ہیں 100 روپے میں ہی کام بن جائے، چلو 200 روپے میں 2 آدمی نمٹ گئے. نہیں، تھوڑا قدم آگے بڑھائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی حدیث قدسی میں ہے کہ انفق، اے ابن آدم انفق، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. تو اللہ کے راستے میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اور دنیا میں آج تک کوئی انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو وہ فقیر ہو گیا، دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. اس لیے خرچ کرنے کی عادت. تو کشمش کے اعتبار سے 3.5 کلو، کھجور کے اعتبار سے 3.5 کلو، جو کے اعتبار سے 3.5 کلو. تو جس کی جتنی استطاعت ہے تھوڑا قدم آگے بڑھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ٹھیک ہے. اگر جو کے اعتبار سے نکال سکتے ہیں تو جو کے اعتبار سے جو تھوڑا سا مہنگا ہے، 200 روپے فی فطرہ، 200 روپے 3.5 کلو کے تقریباً اتنے روپے بنتے ہیں. اور آگے بڑھتا ہے کوئی کھجور کے اعتبار سے دے دے 800 روپے دے دے ایک صدقہ فطر. اور کوئی مزید اس کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو 1500 یا 1600 روپے دے دے. تو اس صدقۃ الفطر کے اندر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. صدقۃ الفطر میں آگے بڑھیں، جتنی زیادہ لوگوں کی مدد ہوگی اتنا زیادہ ان کے چہروں پر خوشی، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے. کیونکہ جتنی بھی دنیا کے لوگ ہیں سب اللہ کے عیال ہیں، عیال. اور جو اللہ تعالیٰ کی عیال کا خیال کرتا ہے اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ پیار اللہ کو اپنے ان بندوں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا خیال کرنے والے. اس لیے یہ امتیاز ہمارا ہے. کسی اور قوم میں یہ امتیاز نہیں. ان کو کچھ بھی نہیں، ان کو ناچنے اور گانے سے فرصت ہو تو پڑوسی کو دیکھے، ان کو اپنی رقص و سرور کی محفلوں سے فرصت ہو تو دیکھیں. ایک مسلمان کا طرز امتیاز ہے کہ وہ مسلمان خوشی مناتا ہے، اکیلا نہیں مناتا، اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کرتا ہے. الحمدللہ اس میں خوشی میں شریک کریں، دوسروں کو بھی شریک کر، اور شریک کر کے ان کے چہروں پر جو مسکراہٹ آئے گی اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. یہ امتیاز. اور ایک عید کا پیغام ہے جو میرے اور آپ سے. عید کا پیغام کیا ہے؟ عید کا پیغام آج الحمدللہ تمام مسلمان، تمام اہل علاقہ، ہر ایک اپنے اپنے گھر، اپنی اپنی مساجد میں، محلے کی مساجد میں جمع ہیں. بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے. لیکن اس موقع پر آ کر جمع ہوئے، عید پیغام دے رہی ہے جیسے آج کے دن ہم اللہ کے در پر جمع ہوئے اور ہم نے تمام رنجشوں کو بھلا دیا. یہ نہیں سوچا فلاں آدمی اس مسجد میں کیوں جاؤں، نہیں، وہ بھی اس مسجد میں آیا اور امت کو ایک بنانے کی مثال دنیا میں قائم کر رہے ہیں. تو یہ ہمیشہ کے لیے اپنے دلوں سے یہ بغض اور کینہ اور حسد نکال کر آپس میں شیر و شکر اور آپس میں بھائی بن جائے. یہ پیغام ہے عید کا. اس لیے اگر آپس میں ناراضگی ہے، آج کا دن بڑا قیمتی دن ہے، آپس میں مل جائے، کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دو. کوئی کہ میں کیوں معاف کروں جی، وہ نہیں آتا. ارے آپ اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتے، آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نہیں لینا چاہتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھگڑا ہے 2 بندوں میں. کیا ہے؟ 2 بندوں میں جھگڑا. ایک حق پر ہے، حق پر ہونے والا
پیچھے ہٹ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جھگڑا نہ ہو. فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ اس بندے کو میں محل دلواؤں گا. کون دلوا رہا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں لینا محل کیا لینا ہے، الحمدللہ سب نے لینا. آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. ہماری عزت میں کمی نہیں آئے گی. یاد رکھیں اگر آج ہم آگے بڑھ گئے، آج ہم رب کے در پر جھک گئے، اگر مسلمان کے سامنے جھک گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. عزتوں کا مالک اللہ ہے اور وہ اس جھکنے والے کو اور زیادہ عزتیں عطا فرمائیں گے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ الفاظ آ چکے: من تواضع للہ رفعہ اللہ. جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اللہ اس کو دنیا میں بلندیاں عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اس لیے یہ موقع وحدت امت کا ہے، یکجہتی کا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہیں آج سب کے سب، چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپس میں کھڑے ہو کر ہم آج ایک امت ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں، اور ایک امت ہونے کا ثبوت صرف اس عید کے دن نہیں، انشاءاللہ بقیہ دنوں میں بھی ایسا دیں گے انشاءاللہ. سب ساتھی عہد کرتے ہیں نا انشاءاللہ، آپس کے تمام اختلافات بھلا کر، اپنے دلوں سے کینہ نکال کر، صاف ہو کر ایک دوسرے سے ملے. بس یہ جس نے کر لیا کامیاب ہو گیا انشاءاللہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.